یہ جہان غیبی ہوا کے ہاتھ میں تنکے کی طرح ہے۔ اس نے عالم غیب کی مہربانی سے عاجزی کا پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ وہ ہوا اس کو کبھی اونچا کرتی ہے، کبھی نیچا، کبھی اس کو درست کر دیتی ہے، کبھی شکستہ، کبھی اس کو دائیں جانب لے جاتی ہے، کبھی بائیں جانب، کبھی اس کو چمن بنا دیتی ہے، کبھی کانٹا، کبھی اس کو سمندر میں لے جاتی ہے، کبھی خشکی میں، کبھی اس کو خشک کر دیتی ہے، کبھی تر۔ ہاتھ پوشیدہ ہے اور قلم کو خط کھینچنے والا دیکھ، گھوڑا دوڑ میں ہے اور سوار ظاہر نہیں ہے۔ تیر کو اڑتا ہوا دیکھ اور کمان ظاہر نہیں ہے۔ جانیں ظاہر ہیں اور جانوں کی جان پوشیدہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عالم شہادت اسی تصرف کو قبول کر لیتا ہے جو عالم غیب اس میں کام کرتا ہے۔ عالم غیب عالم شہادت میں ہر طرح کے تصرفات کرتا رہتا ہے۔ کوئی قلم بغیر کاتب کے ہاتھ کے نہیں لکھتا، نہ کوئی گھوڑا بغیر سوار کے گھڑ دوڑ میں دوڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عالم کے جملہ تصرفات کا کوئی کرنے والا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیر کو نہ توڑ کیونکہ یہ شاہی تیر ہے، اٹکل پچو نہیں ہے، واقفیت کے نشانے سے ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا تو نے نہیں پھینکا جبکہ پھینکا۔ اللہ تعالی کا فعل بندوں کے کاموں پر سبقت رکھتا ہے۔ ما رمیت اذ رمیت گفت حق، کار حق بر کارہا دارت سبق۔ اپنے غصے کو ختم کر دے، تو تیر کو نہ توڑ، تیرے غصے کی آنکھ دودھ کو خون سمجھتی ہے۔ تیر کو چوم لے اور بادشاہ کے سامنے لے جا، خون آلود تیر جو تیرے خون سے تر ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قضاء و قدر کے جس قدر تیر ہیں وہ علیم و قدیر کے چلائے ہوئے ہیں، لا محالہ ان میں حکمت پوشیدہ ہے۔ ما رمیتا کا مطلب ہے کہ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک دشمنوں کی طرف پھینکی جس نے آندھی کے گرد و غبار کی طرح ان کی آنکھوں کو متاثر کیا۔ اس پر یہ آیت آئی، اگر کوئی تیر آ کر لگے تو اس کو قضاء و قدر سے سمجھ، اس پر غم و غصہ نہ کر۔ غصہ کی حالت غلط بینی کا باعث ہوتی ہے۔ انسان کو قضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو ظاہر ہے وہ عاجز اور بندھا ہوا اور کمزور ہے، جو پوشیدہ ہے وہ ایسا تند اور زور آور ہے۔ ہم شکار ہیں، ایسا جال کس کا ہے؟ ہم بلے کی گیند ہیں اور بلہ کہاں ہے؟ پھاڑتا ہے سیتا ہے، یہ درزی کون ہے؟ پھونکتا ہے جلاتا ہے، یہ متلچی کون ہے؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عالم شہادت مجبور محض ہے، قضاء و قدر کے سامنے بے بس ہے۔ قضاء و قدر کے پھندے میں ہم مرغ اسیر ہیں، ہمارے کام چوگان قدر کے تابع ہیں۔ جو ذات حقیقتاً متصرف ہے وہ نگاہوں سے مستور ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کبھی تصدیق کرنے والے کو کافر بناتا ہے، کبھی بے دین کو زاہد بناتا ہے۔ اپنے آپ کو خالص بنانے والا ہمیشہ خطرے میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ خودی سے پورا خالص نہ ہو جائے۔
کیونکہ وہ راستے میں ہے اور ڈاکو بہت ہیں۔ نجات وہی پائے گا جو اللہ کی امان میں ہے۔ آئینہ صاف نہیں ہوا ہے، وہ صاف کر رہا ہے۔ پرند کا شکار نہیں کیا ہے، وہ پھنسا رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کا دل قبضہ قدرت میں ہے، ایک آن میں الٹ پلٹ دیتی ہے۔ صدیقیت کا مرتبہ نبوت سے کم اور ولایت سے بڑھا ہوا ہے۔ سالک کو راہ سلوک میں بہت خطرے لاحق ہوتے ہیں، سالک کو بہت سے مراتب طے کرنے ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ صاف کرنے والا مصفا ہو گیا، نجات پا گیا، امن کے مقام میں پہنچ گیا اور بازی جیت گیا۔ کوئی آئینہ پھر لوہا نہیں ہوا ہے، کوئی گیہوں کی روٹی کھلیان نہیں بنی ہے، کوئی پکا انگور پھر کچا نہیں ہوا ہے، کوئی پختہ میوہ کچا نہیں ہوا ہے۔ پختہ بن جا اور تغیر سے دور ہو جا، جا برہان الدین محقق کی طرح نور بن جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سالک مراتب طے کرنے کے بعد مقام امن پر پہنچتا ہے، کمال حاصل کر لینے کے بعد خطرات کا ازالہ ہو جاتا ہے اور پھر نقصان کی طرف نہیں لوٹتا ہے۔ صوفیہ کا مقولہ ہے الفانی لا یرد، یعنی سالک مقام فنا میں پہنچ کر پھر مردود نہیں ہوتا۔ قدیم زمانہ میں آئینہ لوہے سے بنایا جاتا تھا۔ باکورہ کا مطلب ہے درخت کا جو سب سے پہلا پھل اترے، یہاں کچا پھل مراد ہے۔ برہان الدین مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ شروع میں مولانا برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ محقق سے بیعت ہوئے تھے، پھر شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے ہیں، یعنی مجسم برہان الدین ثانی بن جاؤ گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب تو نے خودی سے نجات پالی تو مجسم برہان الدین ہو گیا، جب تو نے کہا کہ میں غلام ہوں بادشاہ بن گیا۔ تو اگر مشاہدہ چاہتا ہے صلاح الدین نے دکھا دیا ہے، آنکھوں کو بینا کر دیا ہے اور کھول دیا ہے، فقر کو ان کی آنکھوں اور پیشانی سے ہر اس آنکھ نے دیکھ لیا ہے جو خدا کا نور رکھتی ہے۔ پیر اللہ تعالی کے بغیر کسی آلہ کا تصرف کرنے والا ہے، بغیر بولے مریدوں کو سبق پڑھاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کامل ابدیت کے بعد سلطانی حاصل ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین زرکوب مولانا کے پیر بھائی ہیں، لیکن مولانا ان کی تعظیم بہت کرتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسا کہ پیروں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ بزرگ کے جسم پر بزرگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، پیر باطنی طور پر تصرف کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دل اس کے ہاتھ میں نرم موم کی طرح مسخر ہے، اس کی مہر کبھی ذلت کی مہر لگاتی ہے، کبھی شہرت کی، اس کی موم کی مہر انگوٹھی کا نقش ہے۔ پھر وہ نگ کا نقش کس کا نقش ہے؟ وہ نقش سنار کے خیال کا عکس ہے، ہر حلقہ کا سلسلہ دوسرے میں جڑا ہوا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کے تصرف سے کبھی قبض کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو باعث ننگ ہوتی ہے، کبھی بست کی کیفیت جو موجب نام ہوتی ہے۔
مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے، پیر کے دل پر نقش خداوندی ہوتا ہے۔ سلسلے کے یکے بعد دیگرے جس قدر مرید ہوتے ہیں چلے جائیں گے اور ان کی یہی صورت ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دلوں کے پہاڑ میں یہ گونج کس کی آواز کی ہے؟ پہاڑ کبھی آواز سے پر ہیں، کبھی خالی ہیں۔ جہاں یہ آواز ہے وہ دانا ہے، استاد ہے۔ خدا کرے اس کی آواز اس دل کے پہاڑ سے جدا نہ ہو۔ بعض پہاڑ ہیں جو آواز کو دگنا کر دیتے ہیں، بعض پہاڑ ہیں جو آواز کو 100 گنا کر دیتے ہیں۔ پہاڑ اس آواز اور بات سے خود جوش میں لے آتا ہے تیز پانی کے لاکھوں چشمے۔ جب پہاڑ سے وہ لطف نکل جاتا ہے چشموں میں پانی خون بن جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پیر کے دل پر جو نقوش خداوندی ہیں ان کی وضاحت ہے۔ شیخ کی توجہ سے مرید کے دل میں اسرار و حکم کے لاکھوں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ فیوز باطنیہ کے بند ہو جانے سے معارف کفریہ خیالات کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ اس شہنشاہ مبارک قدم کی وجہ سے تھا کہ طور سینہ پہاڑ لعل ہو گیا تھا۔ پہاڑ کے اجزاء نے جان اور عقل قبول کر لی۔ اے لوگو، کیا ہم آخر پہاڑ سے بھی کم ہیں؟ نہ تو جان سے ایک چشمہ جوش زن ہوتا ہے، نہ بدن ہی سبزہ زاروں کی طرح بنتا ہے، نہ تو اس میں عشق کی آواز کی صدا ہے، نہ اس میں ساقی کے گھونٹ کی صفائی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شہنشاہ کا مطلب ہے ذات حق یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ طور سینا ملک شام کا مشہور پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا گیا تھا اور اس پہاڑ پر خدا کی تجلی پڑی تھی۔ یعنی طور نے تجلی کو قبول کیا، پہاڑ تو فیوز قبول کر لے، اور انسان اپنے اندر یہ صلاحیت نہ پیدا کرے تو بڑے شرم کی بات ہے۔ دل اور اعضاء پر فیوز طاری ہونے چاہیے۔ نہ شیخ کی توجہ اثر کرتی ہے، نہ خود دل میں ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غیرت کہاں ہے تاکہ کلہاڑے اور پھاوڑے سے ایسے پہاڑ کو بالکل کھود دیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے اجزاء پر چاند چمک جائے، ہو سکتا ہے کہ اس میں سورج کی شعاع راہیاب ہو جائے۔ جب قیامت پہاڑوں کو اکھاڑ دے گی پھر قیامت یہ کرم کہاں کرے گی؟ یہ قیامت اس قیامت سے کب کم ہے؟ وہ قیامت زخم اور یہ مرہم جیسی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی بدن کو مجاہدات کے تیشہ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ نور معرفت کا ادنا درجہ کو مہے کہا ہے، نور معرفت کا اعلی درجے کو تاب خور کہا ہے۔ قیامت میں پہاڑ اکھڑ جائیں گے لیکن قیامت سے فیض حاصل نہ ہوگا، اور مجاہدہ کے ذریعے بدن کے پہاڑ کو اکھاڑنے سے فیض حاصل ہوگا۔ مجاہدہ کے ذریعے کوہ جسم کو اکھاڑنا مطلب یہ ہے کہ مجاہدوں کے ذریعے سے اس قیامت کے زخموں کو مندمل کیا جا سکتا ہے،
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جس نے وہ مرہم دیکھ لیا زخم سے مطمئن ہے، جس برے نے یہ خوبی دیکھ لی وہ خوبیوں والا ہے۔ اے مخاطب، وہ بدصورت قابل مبارکباد ہے، حسین جس کا ساتھی ہو گیا، افسوس ہے اس خوبصورت پر جس کا ساتھی موسم خریف بنا۔ بے جان روٹی جب جان کی ساتھی بنتی ہے، روٹی زندہ ہو جاتی ہے، بینہ وہ وہی ہو جاتی ہے۔ تاریک ایندھن آگ کا ساتھی بنا، تاریکی ختم ہو گئی اور مجسم نور بن گیا۔ نمک کی کان میں اگر مردہ گدھا گرا، اس نے گدھا پن اور مردار پن کو علیحدہ کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خواہ ابتدائی زندگی خراب ہو، اگر وہ مجاہدات سے مقام فنا حاصل کر لے گا تو اس کو مقام احسان حاصل ہو جائے گا۔ زشت یعنی برے اعمال والا، خوب یعنی جمال روحانی۔ مثالوں سے برے کے بھلے کے ساتھ ہم صحبت ہونے کے برکات کو سمجھایا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ کے مٹکے کا رنگ صبغۃ اللہ ہے، اس میں چتکبرے یک رنگ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس مٹکے میں گر جائے اور تو اس سے کہے کھڑا ہو جائے، مستی سے وہ کہے گا میں مٹکا ہوں، ملامت نہ کر، اس کا میں خود مٹکا ہوں۔ انا الحق کہنا ہے، آگ کا رنگ رکھتا ہے لیکن لوہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صبغۃ اللہ کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ کے رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہوگا۔ وہ شخص جس کے بدن پر برس وغیرہ کے داغ ہوں اس کو پیس کہا ہے۔ قم کا مطلب ہے اٹھ کھڑا ہوا۔ لا تلم کا مطلب ہے کہ ملامت نہ کر، یعنی مقام فنا پر فائز ہو جانے والا کسی کی ملامت پسند نہیں کرتا۔ مقام فنا میں پہنچ کر جب خدائی رنگ میں رنگا جاتا ہے تو اپنے آپ کو خم کہہ دیتا ہے۔ یہی صورت شیخ منصور حلاج کی تھی۔ وہ مقام فنا میں پہنچ کر انا الحق بھی انا الحق کہہ گزرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لوہے کا رنگ آگ کے رنگ میں محو ہو گیا، آتشی ہو جانے کی شیخی مارتا ہے اور خاموش جیسا ہے۔ جب وہ لوہا سرخی کی وجہ سے کان کے سونے کی طرح ہو گیا تو میں آگ ہوں، اس کے بغیر زبان کی شیخی بگھارنا ہے۔ وہ لوہا رنگ اور طبیعت سے شاندار آگ بن گیا، تو وہ کہتا ہے میں آگ ہوں، میں آگ ہوں، میں آگ ہوں۔ اگر تجھے شک اور بدگمانی ہے آزما لے، میرے اوپر ہاتھ رکھ دے۔ میں آگ ہوں، اگر تجھ پر مشتبہ ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنا چہرہ میرے اوپر رکھ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انا الحق کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ذات صفات خداوندی سے متصف ہو گئے تھے۔ جس طرح سے لوہا آگ میں آگ کے رنگ اختیار کر لیتا ہے اور وہ بظاہر انگارہ نظر آتا ہے لیکن آگ آگ ہے اور لوہا لوہا ہے۔ لوہا سرخ ہو کر زبان حال سے اپنے آگ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے،
آگ میں پڑ کر آگ کا رنگ اور مزاج حاصل کر لیتا ہے اور آگ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اہل اللہ بھی جب اخلاق خداوندی حاصل کر لیتے ہیں تو وحدت کے مدعی ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انسان جب خدا کا نور حاصل کر لیتا ہے وہ برگزیدہ ہو جانے کی وجہ سے فرشتوں کا مسجود بن جاتا ہے، نیز اس شخص کا مسجود بن جاتا ہے فرشتے کی طرح جس کی جان سرکشی اور رشک سے نجات پا گئی ہو۔ کیسی آگ، کیسا لوہا، خاموش رہ، مشبہ کی تشبیہ کی ہنسی نہ اڑا، دریا میں قدم نہ رکھ، اس کی بات نہ کر، ہونٹ کاٹتے ہوئے دریا کے کنارے خاموشی اختیار کر۔ اگر مجھ جیسے سینکڑوں بھی دریا کی تاب نہیں لا سکتے ہیں لیکن میں دریا میں ڈوبے بغیر صبر نہیں کر سکتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان میں جب اخلاق خداوندی پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں مسجود ہونے کی صفت خداوندی پیدا ہو جاتی ہے، صالحین کا بھی وہ مسجود بن جاتا ہے۔ پہلے اشعار میں ذات حق کو آگ سے تشبیہ دی گئی جو محض سمجھانے کے لیے تھی، لیکن پھر بھی خالق کو مخلوق کے مشابہ قرار دینا چونکہ مشبہ کا مسلک ہے اس لیے اپنے آپ کو خاموش ہو جانے کا حکم دیتے ہیں تاکہ تشبہ کا شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ ذات و صفات کی بحثیں نہ پیدا کنار سمندر ہیں، ان میں نہ گھسنا چاہیے، یعنی مولانا روم جیسے سینکڑوں عالم بھی مل جائیں تو ان بحثوں کو نہ سلجھا سکیں گے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دریا پر میری جان اور عقل قربان ہو، عقل و جان کے خون کا معاوضہ اس سمندر نے ادا کر دیا، جب تک میرے پیر چلتے ہیں ان کو اس میں چلاتا رہوں گا، جب پیر کام نہ دیں گے تو میں اس میں بطخ کی طرح ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بے شک نازک مقام ہے لیکن میں بغیر صفات و ذات کے ذکر کے صبر بھی نہیں کر سکتا ہوں، یعنی ذات و صفات خداوندی کو بحر کہا ہے، جبکہ مجھے جان و عقل کا خون بہا مل چکا ہے تو اس کے قربان کرنے میں کوئی دریغ نہیں ہے۔ بطخ اپنے آپ کو دریا کے سپرد کر دیتی ہے کہ جس طرف چاہے بہا لے جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حاضر اناڑی غائب سے بہتر ہے، حلقہ اگرچہ ٹیڑھا ہو کیا در پر نہیں ہے، اے گندے جسم والے حوض کے گرد چکر لگا، انسان حوض سے باہر کب پاک ہوا ہے، وہ پاک جو حوض سے دور ہو گیا ہے وہ اپنی پاکی سے بھی دور ہو گیا ہے، اس حوض کی پاکی بے انتہا ہوتی ہے، عام جسموں کی پاکی کم وزن کی ہوتی ہے، اس لیے کہ دل ایک حوض ہے لیکن پوشیدہ طور پر یہ دریا کی طرف چھپا ہوا راستہ رکھتی ہے۔ تیری محدود پاکی مدد چاہتی ہے ورنہ خرچ ہونے میں عدد گھٹتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذات و صفات کے فکر میں غلبہ حال میں کبھی سوء ادب ہو جاتا ہے، لیکن فکر کرنا ذکر نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے، ذکر کرنا ذکر نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے۔
زنجیر کا حلقہ اگرچہ ٹیڑھا ہے لیکن در پر تو ہے۔ مولانا دریائے حق سے استفادہ کی ترغیب دیتے ہیں۔ فی الحال نفس پاک صاف ہے لیکن برائی کا امکان ہے، مگر شیخ سے دور ہے اور اپنی ذاتی طہارت نہ رہی تو طہارت ممکن نہ ہوگی۔ شیخ کے باطن کا اتصال ذات باری سے ہے۔ نیک لوگوں کو بھی شیخ کا دامن تھامنا چاہیے، ورنہ ان کی محدود پاکی کسی دن ختم ہو جائے گی۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثل خواندن آب آلودگاں را بپاکی، یعنی پانی کی ناپاکوں کو پاکی کی طرف بلانے کی مثال۔ ایک گندے کو پانی نے کہا میرے اندر آ جا، گندے نے کہا مجھے پانی سے شرم آتی ہے۔ پانی نے کہا میرے بغیر یہ شرم کیسے رفع ہوگی، میرے بغیر یہ گندگی کب دور ہو سکتی ہے۔ اگر ہر ناپاک پانی سے چھپے گا تو شرم ایمان کے لیے مانع ہے، ہو جائے گا۔ الحیاء یمنع الایمان، دل جسم کے حوض کے زینہ سے مٹی میں سن گیا ہے، جسم دلوں کے حوض کے پانی سے پاک ہو گیا ہے۔ اے بیٹا، حوض کے زینہ کے چاروں طرف چکر لگا، خبردار جسم کے حوض کے زینہ سے بچ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ الحیاء، حدیث شریف میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، یعنی حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، تو پھر حیا کو ایمان کے لیے مانع نہ بنانا چاہیے۔ انسان کے بدن میں گویا دو حوضیں ہیں، ایک تو وہ جو برے خصائل کا مخزن ہے، دوسرا وہ جو مخزن ہے بھلائیوں کا۔ برائیوں کا مخزن حوض تن ہے اور بھلائیوں کا مخزن حوض دل ہے۔ برے اخلاق سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جسم کا دریا دل کے دریا سے ملا جلا ہے، ان کے درمیان آڑ ہے، ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے ہیں۔ برزخ لا یبغیان، خواہ تو سیدھا ہو خواہ تو ٹیڑھا ہو، آگے کو کھسک اور واپس نہ کھسک۔ بادشاہوں کے حضور میں اگرچہ جان کا خطرہ ہوتا ہے لیکن بلند ہمت والے اس سے صبر نہیں کر سکتے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دونوں قسم کے اخلاق کے مخزن ملے جلے ہیں۔ سلوک میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تب بھی منازل طے کرنے میں توقف نہ چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بادشاہ چونکہ شکر سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے، مٹھاس کے بدلے جان چلی جائے تو بہتر ہے۔ اے ملامت گر، تجھے سلامتی مبارک ہو، اے سلامتی کی جستجو کرنے والے، تو کمزور دستہ والا ہے۔ میری جان تو بھٹی ہے اور آگ سے خوش ہے، بھٹی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ آگ کا گھر ہے۔ بھٹی کی طرح عشق کا کام جلانا ہے، جو اس سے اندھا ہو وہ احمق ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دربار حق کی حاضری شکر سے زیادہ شیریں ہے، اگر اس کے حصول میں جان بھی چلی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عشق الہی کے سلسلے میں ملامت کرنے والے کا سہارا خود کمزور ہے۔
عشق بھی وہی کام کرتا ہے جو آگ کی بھٹی کام کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سامان بے سامانی جب تیرا سامان ہو گیا، تو نے باقی رہنے والی جان حاصل کر لی اور موت ختم ہو گئی۔ جب غم سے تیری خوشی میں اضافہ ہوا تو تیری جان کے باغ میں گل اور سوسن اگے۔ جو دوسروں کا ڈر ہے وہ تیرا اطمینان ہو گیا۔ بطخ سمندر سے قوی ہوتی ہے اور پالتو پرند سست ہوتا ہے۔ اے طبیب میں پھر دیوانہ ہو گیا، اے دوست میں پھر پاگل ہو گیا۔ تیری زنجیر کے حلقے فنون سے بھرے ہوئے ہیں، ہر ایک حلقہ ایک نیا جنون پیدا کرتا ہے، ہر حلقہ کی دین ایک دوسرا ہی جنون ہے، تو میرے لیے ہر وقت ایک نیا جنون ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سامان یعنی فنا کے بعد بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ عشق جاں گزار نہیں ہے بلکہ جاں افزا ہے۔ دوسرے کے لیے غم خوشی کا سبب ہے، عاشق کے لیے موجب اطمینان ہے۔ سمندر پالتو مرغ کے لیے ہلاکت اور بطخ کے لیے باعث مسرت ہے۔ عشق و معشوق کے ذکر سے مولانا پر ایک کیفیت طاری ہوئی جس کا اظہار کر رہے ہیں۔ عشق کا ہر حلقہ ایک نئی قسم کا جنون پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو جنون کی بہت سی قسمیں ہیں، یہ ضرب المثل بن گئی ہے، خاص طور پر اس بڑے آقا کی زنجیریں۔ دیوانگی نے ایسی بیڑیاں توڑیں کہ سب دیوانے مجھے نصیحت کرنے لگے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ الجنون فنون، جنون کی بہت قسمیں ہیں، اور یہ مثل مشہور ہے۔ دوسرے دیوانے کہتے کہ جنون میں اس قدر بے خودی نہ چاہیے۔ اس حکایت کا منشا بھی یہی ہے کہ جنون کا نتیجہ قید خانہ ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دوستوں کا شفا خانہ میں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج پرسی کے لیے آنا۔ اسی طرح ذوالنون مصری کے لیے ہوا کہ ان میں ایک نیا جنون اور ولولہ پیدا ہوا، انہیں ایسی شورش ہوئی کہ آسمان کے اوپر تک ان کی وجہ سے جگروں پر نمک پاشی ہوئی۔ خبردار اے شوریلی مٹی کہ تو نے اپنے عشق خبردار اے شوریلی مٹی کہ تو اپنے عشق کو نہ رکھ پاک صاحبوں کے عشق کے برابر۔ لوگوں میں ان کے جنون کے برداشت کی طاقت نہ تھی، ان کی آگ ان کی داڑھیوں کا صفایا کر رہی تھی۔ چونکہ عوام کی داڑھیوں میں آگ لگی، ان کو قید خانہ میں بند کر دیا، مقصد یہ ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا منشا بھی یہی ہے کہ جنون کا نتیجہ قید خانہ ہوتا ہے۔ بیمارستان کا مطلب ہے یعنی پاگلوں کا شفا خانہ۔ ذوالنون کا مطلب ہے مچھلی والا۔ یہ صوبان بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا لقب پڑ گیا جو بہت بڑے بزرگ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک سفر میں کسی کشتی میں سوار تھے، اس کشتی میں ایک تاجر کا موتی چوری ہو گیا۔ لوگوں نے ان کو متہم کر دیا، انہوں نے عاجز آ کر دعا شروع کی تو سینکڑوں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں اس جیسا
موتی لیے ہوئے نمودار ہوئیں۔ انہوں نے ایک مچھلی سے موتی لے کر اس تاجر کو دے دیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے جنون عشق کے سلسلے میں ذوالنون کے عشق کا قصہ ذکر کیا، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے عشق کو ان کے عشق جیسا سمجھتا ہوں۔ ان کا عشق بہت بلند تھا۔ وہ جنون عشق میں ریاکاروں کا پردہ فاش کرتے تھے جس سے وہ شرمندہ ہوتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس لگام کو کھینچنا ممکن نہیں ہے، اگرچہ اس طریقے سے عوام تنگ ہوں۔ ان شاہوں نے عوام سے جان کا خطرہ محسوس کیا ہے، کیونکہ یہ گروہ اندھا ہے اور شاہوں میں کوئی علامت نہیں ہے۔ جب فیصلہ رندوں کے ہاتھ میں ہوگا، لا محالہ ذوالنون قید خانہ میں ہوں گے۔ تعظیم بادشاہ تنہا جا رہا ہے، ایسا نایاب موتی بچوں کے ہاتھ میں پڑا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عوام میں فتنہ پیدا کرنا ممنوع ہے، لیکن ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں مجبور تھے۔ عوام کی جانب سے ذوالنون کو تو صرف قید خانہ کی تکلیف برداشت کرنی پڑی، دوسرے بزرگوں کی تو جان کو خطرے لاحق ہوئے ہیں۔ عوام بزرگوں کے باطن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ان کے ظاہر پر بزرگی کی کوئی نشانی نہیں ہوتی ہے۔ ذوالنون کی بزرگی کے سن کر شاہ عظیم یعنی ذوالنون مصری، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ موتی کیا ہوتا ہے؟ ایک قطرہ میں پوشیدہ دریا یا ایک سورج ذرے میں۔ اس نے اپنے سورج کو ذرہ دکھایا اور تھوڑا تھوڑا اپنا منہ کھولا، تمام ذرے اس میں محو ہو گئے، دنیا اس سے مست ہو گئی اور ہوش جاتا رہا۔ جب قلم کسی غدار کے ہاتھ میں ہوگا تو لامحالہ منصور سولی پر ہوگا۔ جب اختیار اور اقتدار بے عقلوں کو حاصل ہو، ضروری ہوگا کہ وہ نبیوں کو قتل کریں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کو در یتیم کہا تھا، اب فرماتے ہیں موتی نہیں بلکہ وہ لاکھوں موتیوں والا سمندر ایک قطرہ میں اور معرفت کا آفتاب ایک ذرہ میں ہے۔ ذوالنون آفتاب سے یہاں مراد ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لوگ ان کی بزرگی کو نہ سمجھ سکے۔ غدار کا مطلب ہے یعنی شاہ وقت کا وزیر، جس نے علماء کو ظاہر پر فتویٰ دینے پر مجبور کیا، یعنی حسین بن منصور حلاج کا رد کیا۔ معاملہ کا اختیار یقتلون الانبیاء سورہ آل عمران کی طرف اشارہ ہے، جس میں مذکور ہے کہ وہ لوگ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گم گشتہ راہ قوم نے نبیوں سے کہا حماقت سے کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، انا تطیرنا بکم، نصرانیوں کی نادانی دیکھ امن کے طالب ہیں اس آقا سے جو ان کے عقیدے میں سولی پر لٹکا دیا گیا، جب ان کے بقول یہودیوں کے ان کو سولی پر چڑھا دیا ہے تو وہ ان کو نجات کب دے سکتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے
کہ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ سورہ یاسین میں ہے کہ گاؤں والوں نے رسولوں کو کہا ہم تمہارے وجود سے بدفعلی لیتے ہیں۔ اوپر جاہلوں کی دشمنی کا ذکر تھا، اب جاہلوں کی محبت کا ذکر ہے، یعنی یہ جہالت کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی اور وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے، یہ ان کے ذریعے اپنی نجات کے قائل ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب اس ذوالنون شاہ کا دل اس طرح خون ہو تو انت فیہم کا بچاؤ کیسے حاصل ہو؟ خالص سونے اور سنار کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے خائن جال ساز سے۔ بہت سے یوسف بدصورتوں کے رش کی وجہ سے پوشیدہ رہتے ہیں، کیونکہ حسین دشمن کی وجہ سے انگاروں پر لوٹتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ جب تک تم ان میں موجود ہو ان پر عذاب نہ آئے گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تم ان میں موجود ہو کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قوم تمہیں نہ ستائے تو محض موجود ہونا عذاب کے دفع کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی طرح محض اولیاء اللہ کا وجود دفع عذاب نہ کر سکے گا، اور چونکہ ذوالنون کو قوم نے ستایا لہذا قوم کا بچاؤ نہ ہو سکے گا۔ خالص سونا اور سنار جال ساز کو رسوا کر دیتا ہے، لہذا جال ساز کی دشمنی سے وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ یہی حال انبیاء اور اولیاء کا عوام کے ساتھ ہے۔ بروں کی وجہ سے بھلوں کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بہت سے یوسف بھائیوں کی مکاری کی وجہ سے کنویں میں ہیں، کیونکہ وہ حسد کی وجہ سے یوسف کو بھیڑیوں کو دے دیتے ہیں۔ حسد کی وجہ سے مصری یوسف پر کیا گزری، یہ حسد چھپا ہوا موٹا بھیڑیا ہے۔ لا محالہ اس بھیڑیے کی وجہ سے بردبار یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے معاملے میں خوف و خطر محسوس کرتے تھے۔ ظاہری بھیڑیا یوسف علیہ السلام کے پاس بھی نہ آیا، یہ حسد کارنامہ میں بھیڑیوں سے بھی بڑھ گیا۔ اس بھیڑیے نے زخمی کیا اور چکنا چپڑا عذر لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے۔ کَإِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، لاکھوں بھیڑیوں کو بھی یہ مکاری حاصل نہیں ہے، ٹھہر جا، بالآخر یہ بھیڑیا رسوا ہوگا، کیونکہ حشر کے دن حاسدوں کا حشر یقیناً بھیڑیوں کی صورت میں کریں گے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں گرا دیا تھا۔ حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو بھیڑیے کے پھاڑنے کا افسانہ گھڑا تھا، یعنی گر کا مطلب ہے یعنی حسد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھیڑیے نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بھائیوں کا حسد تکلیف کا سبب بنا، یعنی بھائیوں کا یہ کہنا کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا لے گیا، یہ مکاری جس کا سبب حسد ہوا 100 بھیڑیوں سے بھی ممکن نہ تھی۔ چنانچہ بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑائی کا رسوا ہو کر مجبوراً اقرار کرنا پڑا، اور آخرت کی رسوائی یہ ہوگی کہ عام حاسدوں کا حشر بھیڑیوں کی شکل میں ہوگا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تو تائب ہو گئے تھے اور ان میں ہر ایک کو مقام نبوت حاصل ہوا تھا، ان کا حشر بھیڑیوں کی صورت میں نہ ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مردار خوار حریص کتے کا حشر قیامت کے دن سور کی صورت میں ہوگا۔ قیامت کے دن زنا کاروں کی شرمگاہیں گندی ہوں گی، شراب نوشوں کے منہ بدبودار ہوں گے۔ چھپی ہوئی گندگی جو دلوں میں پہنچتی ہے وہ قیامت میں محسوس اور ظاہر ہوگی۔ انسان کا وجود ایک بن ہے، اگر تو انسان ہے تو اس وجود سے احتیاط برت۔ اگر ظاہر و باطن یکساں ہو اس کی نجات میں کسی کو شک نہیں ہے۔ ہمارے وجود میں ہزاروں بھیڑیے اور سور ہیں، نیک اور بد اور اچھے اور برے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حرام خور کا حشر خنزیر کی صورت میں ہوگا، زناکاروں کا حشر اس حالت میں ہوگا کہ ان کی شرمگاہیں سڑتی ہوں گی، شرابیوں کا منہ سڑتے ہوں گے، دلوں میں چھپی ہوئی گندگیاں نمایاں ہو جائیں گی۔ بن اور جھاڑیوں میں موذی جانور رہتے ہیں، اسی طرح انسان کے وجود میں موذی خصلتیں ہیں۔ باطن میں عیوب نہ ہوں، انسانی وجود میں سینکڑوں بری خصلتیں پوشیدہ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔